السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اخطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ بچوں کے بیچ میں کوئی ذمہ دار بیٹھے، ان کے بیچ میں بیٹھے تب وہ خاموش رہیں۔ میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جلسے کو گئے، میں بھی تھا ساتھ۔ آپ اپنی تقریر کے شروع میں ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا۔ کثیر تعداد میں علماء بھی تھے، ذمہ داران بھی تھے، عوام بھی تھی۔ فرمانے لگے کہ آج تک مسلمانوں کو دو کام کرنا نہیں آیا، ایک شادی کرنا نہیں آیا، دوسرا جلسے کرنا نہیں آیا۔ شادی شریعت کے خلاف کرتے ہیں، جلسے نظم اور نسق کے خلاف کرتے ہیں۔ چھوٹا سا مذاق بڑے ادب کے ساتھ، کون بھی وہ میت کے پاس کھڑے ہیں، یہ میت کے پاس جو کھڑے رہتے ہیں نا، ان لوگوں کا مزاج مودی جی کی طرح ہے۔ بڑھاتے، ذرہ ہیمنگ آیا تو ہیمنگ کو کم نہیں کرتے، پورا ساؤنڈ کم کر ڈالتے۔ اچھا ہے میں کسی کو باقی رکھے۔ بڑے ادب کے ساتھ ہمارے ناظم جلسہ مجھے بلانے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بغیر کسی تاخیر کے۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا
بغیر کسی تاخیر کا ترجمہ 2 بجے ہے تو تاخیر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ، پہلا پیغام، گزارش، حالات بہت نازک ہیں، کہنے کے لائق تو کیا کہنے کے لائق نہیں ہے۔ سن رہے پیچھے والے؟ سن رہے؟ ارے سن رہے نہیں سن رہے؟ چاروں طرف سے ہم لوگ نرغے میں ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کچھ چیزوں کی حفاظت کرنا، یاد رکھیں گے باتوں کو، یہ لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میرے بعد مولانا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے، دعا کے بعد جلدی 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 نماز ہے، اس کے بعد سامنے کا سامان بتا رہا ہے، اطمینان کے ساتھ کھانا ہے۔ کیا پلیٹا دیکھو کیسا تیار بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہ کون سی پلیٹ کس کے مقدر میں آنے والی ہے۔ آگے بڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، شام تک بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم شریعت کے اندر ہیں۔ ہمارے معاملات ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے معاملات آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آفات پر آفات، حادثات پر حادثات، غم پر غم، مصیبت پر مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے، لیکن مسلمان نماز چھوڑنا تو دور کی بات، نماز دیر بھی نہیں کر سکتا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، نماز دیر بھی نہیں کر سکتا۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مومنین پر اللہ رب العزت نماز کو فرض بھی فرمایا اور وقت پر ادا کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ نماز بھی پڑھنا، وقت پر پڑھنا۔ بعض فقہا دیکھو کتنے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج میں، بغیر دلیل اور ثبوت کے بات کرنے کا موقع بھی نہیں، اجازت بھی نہیں، علماء کرتے بھی نہیں۔ بعض علماء فقہا فرماتے ہیں نماز ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن وقت چھوڑ کر پڑھتا ہے، وہ نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ وقت چھوڑ کر پڑھنے کا مطلب کیا؟ سمجھ رہے میری اردو؟ عورتیں بھی کثیر تعداد میں بیٹھے ہی، تمہیں دیکھے کیا بول کر پوچھ رہا نہیں منجے، گزرتے گزرتے نظر پڑ گئی، رہے بابا میں کیا کروں۔ سنیں، اوقات کی پابندی میری ماں اور بہنیں نماز کی اگر نہیں ہے تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں ان معصوم بچوں کی تربیت ہی کی طرف آ رہا ہوں، میرا رب دے رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔
کھانا بنانے کا مسئلہ ہے، یا تو نماز چھوڑ دیتے یا نہیں تو نماز دیر کرتے. مہمان آ گئے، یا تو نماز چھوڑ دیتے یا تو نماز دیر کرتے. گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، نماز چھوڑ دیتے یا تو دیر کرتے. حتیٰ کہ یہ عاجز کا تجربہ ہے کہ گھروں میں میتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، میں ان گھروں میں نماز نہیں دیکھا. بات صحیح ہے حضرت؟ جبکہ موت اللہ کو یاد دلاتی ہے، موت رسول اللہ کو یاد دلاتی ہے، موت آخرت کو یاد دلاتی ہے، موت خبر کو یاد دلاتی ہے، موت اپنے اعمال کو یاد دلاتی ہے، موت اپنے حساب و کتاب کو یاد دلاتی ہے، موت اپنے گناہوں کو یاد دلاتی ہے. وہ موت کی ایک شکل گھر کے اندر رہتی ہے. رونے پلانے میں، میت کے تذکرے میں اور دوسرے باتوں میں وقت گزارتے ہیں. ادھر میت پڑی ہے. میں نے دیکھا نہیں کہ گھروں کی عورتیں جو دیدار کو جاتی ہے، زیارت کو جاتی ہے، تعزیت کو جاتی ہے، تلاشے کو جاتی ہے، وہ ایک طرف دیدار اور زیارت سے فارغ ہو کر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھتے ہوئے میں نے گھروں کو نہیں دیکھا. دیکھا تو ایک دو عورتوں کو دیکھا، ورنہ وہ گھر میری نظر میں تو نہیں ہے، آپ کے نظر میں آئے ہوں گے. یہ عاجز کہتا ہے اگر گھر کے اندر میت ہو، نماز کا وقت ہو جائے، سب کے سب میت سے بے پرواہ ہو جائے اور نماز میں مصروف ہو جائے، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم یہ میت خبر کو جانے سے پہلے گھر کی نماز کی برکت خبر تک چلی جائے گی. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، صحیح ہے نہیں؟ کیا بھی ڈراؤنی باتیں کر رہا ہوں، بول کو سمجھو نہ کو. جو ہوا وہ تو بولنا، وہ ہم پر بھی ہوگا، بولے تو بھی ہوگا، نہیں بولے تو بھی ہوتا. کہہ رہے حضرت ایسے اچھے پنڈال کے نیچے زبردست بریانی کے خوشبو کے بیچ میں کیا کیا کہ ہمیں سنے تھے نا، مزمل صاحب ایسا بیان کرتے ہیں ویسا بیان کرتے ہیں بول کر دیکھے تو انہوں ڈراؤنی باتیں کر لے، کوئی ہی نہ بول کر بولنا نہیں. موت سے اتنا ڈر ہے مولانا، کیا تبھی وقت کون تبھی مولوی صاحب کسی چھوٹے بڑے حادثے میں انا للہ گھر کے اندر پردہ لے تو گھور کو دیکھتے ہیں کئی کوئی انا للہ پڑے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ انا للہ کا جملہ سے لوگوں کے ذہن میں کیا آگا؟ مرے تو پڑھنا، خامخواہ پڑھنا نہیں. حالانکہ انا للہ کا جملہ میت پر پڑھنے والا ہی جملہ نہیں، ہر مصیبت پر پڑھنے والا جملہ ہے. اسلام ہے. کھاتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، پیتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، سوتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، اٹھتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، کپڑے پہنتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، جوتے پہنتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، خوشی میں پڑھنا کیا نبی نے بتایا، غم میں پڑھنا کیا نبی نے بتایا، گرم پیے تو پڑھنا کیا نبی نے بتایا، ٹھنڈا پیے تو پڑھنا کیا نبی نے بتایا، شادی کے بعد پڑھنا کیا نبی نے بتایا، بیوی شوہر کو دیکھے تو کیا پڑھنا، شوہر بیوی کو دیکھے تو کیا پڑھنا، یہ سب باتیں بتائے اللہ کے رسول. بولو سبحان اللہ، بولو با. اچھے باتیں سنے تو سمجھے تو بولنا. مجھے ایک نوجوان پوچھا تقریر کے بعد، حضرت بیوی کو دیکھ کو بھی پڑھنا کیا حضرت؟ میں بولا نہیں بات، سونیا گاندھی کو دیکھ کو پڑھ جا. ارے دیوانے،
دین سے دور، قرآن سے دور، مدرسوں سے دور، مکتبوں سے دور، علماء سے دور اگر ہو گئے، خالی یہ ٹوپیاں رہیں گی، داڑیاں رہیں گی، جھبے رہیں گے، ازار رہیں گے، پاجامے رہیں گے، تھوڑی بہت بڑی بڑی باتیں رہیں گی، لیکن وہ عالم نہیں، دیندار نہیں، جہالت کا پتلا رہے گا۔ ذرا چپ کے بیٹھو بیٹے، تمہاری فضیلت پر بات کر رہا ہوں سو پورا یقین دلاؤ تمہیں لوکا پور کے بول کو مجھے ڈاؤٹ میں ڈالو نو کو تمہیں یو پی کے بول کو کیا بولا نا لوکا پور کے بول کو مجھے یقین دلاؤ خاموش بیٹ کو یو پی کے بول کو یقین دلاؤ نو کو ڈاؤٹ میں ڈالے نو کو ویسا کہ تو کیا حضرت اب آج کل شرارت سب سے زیادہ یو پی میں 600 ہر جماعت میں ہے مولانا وہ بولا یا میں لوکا پور سے نہیں بنگلور سے بھی جنازہ اٹھیں گا اگر سنو دین سے دور ہو گئے پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں میری آپا میری بہن آج یہ نسلیں جو خراب ہو رہی ہیں امریکہ کے فتنوں سے نہیں یہ نسلیں جو خراب ہو رہی ہیں اسرائیل کی سازشوں سے نہیں یہ نسلیں جو خراب ہو رہی ہیں موبائل سے نہیں ہے بعد میں یہ نسلیں جو خراب ہو رہی ہیں دشمنوں کی طاقت نہیں میری بہن لوکا پور کی اگر تو سنتی ہے اور میری بات سمجھ رہی ہے اللہ کرے کہ میری باتیں تجھے سمجھ میں آ جائے میں مولانا حافظ عبد الوہاب صاحب اور دیگر علماء کے حوالے سے پوری سند اور ثبوت کے ساتھ عرض کروں اگر یہ نسلیں خراب ہو رہی ہیں تو تیری بدعمالی اور تیری غفلت سے برباد ہو رہی ہیں سبحان اللہ بولے ہی کون کی گھر کو گئے تو معلوم ہوتا بات تو صحیح بیٹا بیٹے بات تو صحیح اور یہ پتھر کے نقش کی طرح لکھ کر لے کر جاؤ میرے دوستو جس بچے اور بچی کو ماں کی تربیت حاصل ہے یہ آپ حضرات جملہ بولے ہوں گے پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں جس بچے کو اور جس بچی کو ماں کی تربیت حاصل ہے وہ کسی زمانے میں بھی پیدا ہو اس کا لال ٹیپو سلطان ہوگا کیا کرنا وہ بھی سکھانا چھوڑو سبحان اللہ بولو بیٹے اچھا جس بچے اور بچی کو ماں کی تربیت آپا سن وہ کیا حضرت ماں کی تربیت بابا کیا بزنس کو جانا کیا بابا بزنس کرنا باپ کی ذمہ داری نسلوں کو حلال کھلانا ماں کی ذمہ داری نسلوں کی تربیت کرنا باپ کی ذمہ داری کیا حلال کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری یہ میری ذمہ داری ہر جوان کی ذمہ داری ہر مرد کی ذمہ داری جن کو بچے ہو گئے ان کی ذمہ داری جن کو بچے نہیں ہوئے ان کی بھی آئندہ آنے والی ذمہ داری خود ان کی ذمہ داری بلکہ میرے دوستو میں عرض کروں گا کہ کمانے کا نظام اور کمانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمایا ہے اس لیے مردوں کا فرض ہے وہ حلال کمائے مردوں کا فرض ہے وہ حلال کھائے مردوں کا فرض ہے وہ حلال کھلائے لیکن تربیت کی ذمہ داری کس کی بولو ہلو بول رہی نا ہمت نہیں کی ماما ماما ہمیں تو شیطان سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا جورو سے ڈرتی ہیں کیا حضرت شیطان آ گیا تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم تو بھاگ جاتا اسے بھگانے کی دعا نہیں ہے نا
میں نے قبول کیا بول کے جو اندر کر لیے خالی دنیا میں نہیں جنت میں بھی. بولو سبحان اللہ. خالی مولوی صاحب خوش ہو رہی, دوسرے کون بھی نہیں ہو رہی. دیکھو کی کہتے اللہ تعالیٰ مولوی صاحبوں کو ان کے علم کے صدقے امامت اور خطابت منبر و محراب ہی نہیں دیتا, ان کی شریک حیات بھی اللہ ایسی دیتے ہیں گویا کہ اس زمانے میں وہ حضرت عائشہ کی بیٹی ہے. ورنہ 7-8 ہزار روپے کی تنخواہ میں کس کی جورو ٹکو رہتی. مولوی صاحب کی کرامت دیکھو. اس کے واسطے میں گزارش کرتا ہوں مجھے بلائے تو کھانا دو نو کو وقت دو. میں کون سا بھی بڑا مقرر نہیں, حالات کے باتاں کرتا ہوں. مجھے حکم بھی ملا ہے, میں نے اپنے گھر بیوی بچوں کو اتنا وقت دینا نہیں چاہتا جتنا آپ کو دینا چاہتا ہوں. کل صبح کو اٹھا سو, اب تک سونا تو دور کی بات لمبا لیٹ کو بھی نہیں ہوں. غرض میرے بعد ایک بہت بڑے مقرر ہیں, وقت بھی نہیں ہے, جتنی باتیں آئی عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مولوی صاحبوں کو بھی دیتے ہیں تو ہر چیز کیا دیتے ہیں, بہترین دیتے. حتیٰ کہ بیویاں بھی, بیویاں کا تو سب کے ملا کو بولوں سنوں نا, ہمارے اوپر مولانا پر ڈاؤٹ کریں گے. بیویاں بھی 8-10 ہزار روپے کی تنخواہ میں کس کی بیوی کس کے ساتھ زندگی رضا کے ساتھ گزار سکتی ہے اس دور مہنگائی میں. ایک مطالبہ نہیں, ایک سوال نہیں. جھوپڑی میں رکھے تو خوش, محل میں رکھے تو خوش, دال کھلائے تو خوش, بریانی کھلائے تو خوش, 5,000 کا ڈریس دلائے تو خوش, 500 کا ڈریس دلائے تو خوش. گھر میں ٹی وی نہیں خوش, ہاتھ میں اسمارٹ موبائل نہیں خوش. کبھی ماں باپ کے گھر میں جا کر شکایت نہیں کرتی. باپ پوچھتا, ماں پوچھتی, کیسے ماہی؟ اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم, خدا کی قسم, یہ الفاظ نہیں. میں نے کئی دوستوں سے سنا اور تاریخ میں ہمارے اولیاء و علماء کے بیویوں کے واقعات پڑھا. قاسم نانوتوی, معلوم حضرت قاسم نانوتوی معلوم؟ ارے معلوم کی معلوم بولو, نہیں تو نہیں بولو گا. دیکھ لے کوئی نہ, کیا معلوم؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی, اصل میں دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نہیں, دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاسم نانوتوی ہے, بانی محمد الرسول اللہ ہے. لوگوں کو یہ اندر کی بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, بانی و محتمم کہتے ہیں. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی نہیں, محتمم ہے. بانی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے بنگلور میں کہا, دوسرے علاقوں میں کہا, بڑے بڑے جلسوں میں کہا, غیر مسلموں کے بیچ میں کہا, کرناٹک میں بانٹ کر یو پی کے سی ایم کو للکارا. تو کیا قیامت تک تیری نسل تیری جیسی پیدا ہو جائے تب بھی دارالعلوم دیوبند کی دیوار کا ایک کنکر بھی تو ہلا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تو کیا
तेरी नस्ल कहाँ की जरूरत नहीं तो नस्ल कहाँ। डरोनों को तुम लगा मैं अल्लाह मियाँ की गाय बन गया हूं, मुझे छोड़े तो भी परवाह नहीं, मुझे पकड़े तो भी परवाह नहीं। समझ में आई बात। अरे गालियां देने वालों को डर नहीं, दुआ देने वालों को डर क्या भाई। इज्जतें लूटने वालों को कोई डर नहीं, इज्जतों की हिफाजत करने वालों को क्या खास डर है। फसाद फितने पैदा करने वाले इस मुल्क में दनदनाते फिरते हैं और अमनो अमान की बात करने वालों को डर किस बात का। अपने हाथों से बनाए हुए खुदाओं के सामने सर झुकाने वाले डरते नहीं, हम उससे डरते हैं जिसने हमको पैदा किया। हमको किसका डर। हाँ? इंसानों के हाथों से लिखी हुई किताब पढ़ने वालों को डर नहीं, हम तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, हम ना डर किस बात का। किसका अमीर कौन है, किसका लीडर कौन है, किसका रहबर कौन है, किसका मुरब्बी कौन है, किसका मुशफिक कौन है, मैं जानता नहीं, कहता नहीं, लेकिन हमारा अमीर तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमको किस बात का डर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात नौजवाना सुनो, हाथा में ब्रासलेटा भी, गले में चैना पहनने को, मर्द बने बनोनों को वक्त नाजुक है। हराम छोड़ो, हालात बदलेंगे। शराब छोड़ो, हालात बदलेंगे। निगाह की हिफाजत करो, हालात बदलेंगे। सूद से बचो, हालात बदलेंगे। जुल्म से बचो, हालात बदलेंगे। उलमा की कदर करो, हालात बदलेंगे। मकातिब को आबाद करो, हालात बदलेंगे। मदारिस को आबाद करो, हालात बदलेंगे। मसाजिद को आबाद करो, हालात बदलेंगे। वरना तबसरे करने से हालात नहीं बदलेंगे। तबसरे करने से हालात नहीं बदलेंगे। हमारे शेख हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी, बात लंबी हो रही है। एक 15-20 मिनट। अच्छा, नमाज देर नहीं करना, वहां से शुरू करया। इन्ना लिल्लाह पर बात गई, दुआओं पर बात गई, फिर वापस आने की मेरी एक आदत है, लेकिन आज वक्त मिलता कि नहीं मिलता कि वापस आने का, फिर भी जहां तक जाता हूं। लेकिन एक पॉइंट बताता हूं, सुनो। सुन रही, सो रही, भूख लग रही है कि सूरत देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सास के घर में खाले का ऐसा दिक्री है। क्या साकिब साहब, मुसलमान नाश्ता अनलिमिटेड करता है। हमें सब बचपन में नाश्ता लिमिटेड, अब अनलिमिटेड। आहा, कुर्बान जाओ मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या नबी अता फरमाया हमको, किस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सारी दुनिया ना चाहकर भी मेरे नबी के फरमान को कबूल करने पर मजबूर है। दुनिया में नई नई जो बीमारियां पैदा हो रही है, उस पर गौर व फिक्र किया, नतीजा निकाला, मेरे पास सबूत मौजूद है। अमेरिका, यूरोपीय मुमालिक जिनके पास तिब का खजाना मौजूद है, रिसर्च है उनके पास, तहकीक है, वो तहकीक कर 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 करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं 1450 साल पहले, बगैर तरक्की के दौर में मुसलमानों का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, खुसूसन पूरी इंसानियत को उमूमन जिस्मानी बीमारियों से बचाने के लिए जो इलाज बताया है,
اس علاج کے علاوہ دوسرا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ علاج کیا؟ پیارے آقا نے فرمایا جب کھانے جاؤ تو اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تم کو بھوک لگے۔ کھانے کے دسترخوان میں بیٹھ کر اس وقت اٹھ جاؤ جب تمہاری بھوک باقی رہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ میرے نبی پہ درود پڑھ دو محبت کے ساتھ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جب تک تم کو بھوک نہ لگے تب تک تم دسترخوان کو نہ جاؤ، اور دسترخوان میں اس وقت اٹھ جاؤ جب تمہاری بھوک باقی رہے۔ اس کو دوسرے انداز سے دوسری مرتبہ دوسرے موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم کھانے بیٹھو پہلے اپنے معدوں کو تول لو، پیٹ کی تھیلی کو تولو، کھانا کھانے کی تھیلی کو تولو، اور اس کے اندر کی کیپیسٹی کو اپنے سامنے رکھو اور آدھا پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی پیو، پاؤ پیٹ خالی رکھ کر اٹھ جاؤ۔ آقا نے اسے محبت بتایا، آقا نے اسے سنت بتایا، لیکن آج ساری دنیا اسی سنت کو صحت کہتی ہے۔ اسی سنت کو کیا بولتی؟ صحت بولتی۔ اچھی بھوک لگے دو تب بیان ختم۔ اچھا زبردست بھوک لگنا، صورت چوزے کے ہو جانا، ہمیں بیٹھتے ہی حضرت دسترخوان میں واہ 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 واہ، کھلانے والا اشارے دینا پڑتا، پانی دے با، زبی بھائی کو پانی دے رہتی۔ یہ پانی پلانا مقصد نہیں، بہت کھا رہا ہے بول کو بولنا اشارہ مقصد۔ کیا حضرت؟ سنو میرے دوستو، پیارے آقا کا ایک ایک فرمان، بات لمبی ہو رہی ہے، میں واپس آنے کا شاید موقع نہیں پاتا۔ حضرت قاسم نانوتوی محتمم تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مودی ہو یا یوگی، ان کے نسلوں میں ان سے زیادہ خطرناک لوگ بھی آ جائے، دارالعلوم دیوبند کی دیوار کے کنکر کو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ مدرسے مضبوط کرو، مکتبہ مضبوط کرو، دین باقی رہنے کی زبردست شکل ہے۔ مکاتب، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مدرسے، دارالعلوم یہ سب بڑی چیزیں ہیں۔ امت کا ایمان کمزور اس وقت ہو جائے گا جب امت کے مکاتب کمزور ہو جائیں گے۔ یہ جماعت بچوں کی دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور بھی بچے ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرو، پڑھاؤ۔ اگر مکتب کی تعلیم نہیں ملی بچوں کو تو پھر خطرہ ہے ہمارے بچوں کے ایمان کا، خطرہ ہے ہمارے بچوں کے دین کا، خطرہ ہے ہمارے بچوں کے عقائد کا، خطرہ ہے ہمارے بچوں کے احکامات کا۔ تفصیل سے علماء سے پھر کبھی موقع ملے تو سن لینا۔